تو ایران اور اسرائیل ایک ایسا تنازع جس نے پوری دنیا کو جیسے سانس روک کے کھڑا کر دیا ہے۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ آئیے اس انتہائی پیچیدہ صورتحال کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ ذرا یہ بیان سنیے۔ ایک پاکستانی تجزیہ کار ساجد ترار کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جنگ کے دہانے پر ہیں، بلکہ یہ کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، ہم اس میں ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس دعوے میں کوئی حقیقت ہے؟ آئیے گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے ہمارا روڈ میپ۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی ایک عالمی جنگ ہے، پھر ہم وقت میں پیچھے جا کر دیکھیں گے کہ یہ چنگاری بھڑکی کیسے، یہ آگ پورے خطے میں کیسے پھیلی، اس کی قیمت پوری دنیا کی معیشت کو کیسے چکانی پڑی، اور آخر میں سب سے بڑا سوال، اب آگے کیا ہوگا؟ تو آئیے سب سے پہلے سب سے بڑے سوال کو ہی لیتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک عالمی جنگ ہے یا پھر ایک علاقائی لڑائی جس کی لہریں پوری دنیا تک پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیں، عالمی جنگ کی تعریف کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں ایک ایسی جنگ جس میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں شامل ہوں۔ لیکن کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر کسی ایک تنازع میں 4 سے زیادہ ممالک بھی شامل ہو جائیں تو سمجھیں کہ صورتحال عالمی جنگ جیسی ہی بن جاتی ہے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں کون کون شامل ہے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ لوگ اسے عالمی جنگ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اور یہیں پر معاملہ واقعی بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ذرا اس فہرست کو دیکھیں۔ ایک طرف تو مرکزی کردار ہیں، یعنی امریکہ، اسرائیل اور ایران جو آمنے سامنے لڑ رہے ہیں، لیکن پھر ان ممالک کو دیکھیں جن پر حملے ہوئے: کویت، بحرین، قطر، UAE، لبنان، یہاں تک کہ سعودی عرب بھی۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، پھر پراکسی گروپس ہیں، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں ہوتی، عراق میں ملیشیا جو اس آگ میں مزید تیل ڈال رہے ہیں۔ اور پس پردہ یہ الزامات بھی ہیں کہ روس اور چین ایران کو تکنیکی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی سیدھی سادھی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی خطرناک شطرنج کی بساط کی طرح ہے جس کے مہرے پورے خطے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ آگ لگی کیسے؟ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس پورے خطے کو جنگ کی بھٹی میں دھکیل دیا۔ اچھا، ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ جنوری 2026 کے آخر میں حالات کشیدہ ہونا شروع ہوئے۔ امریکہ نے 2003 کی عراق جنگ کے بعد خطے میں اپنی سب سے بڑی فوج جمع کرنا شروع کی، لیکن ایک دلچسپ موڑ یہ تھا کہ اس کے اپنے خلیجی اتحادیوں نے اسے اپنے اڈوں اور فضائی حدود کے استعمال سے روکنا شروع کر دیا۔ پھر 26 جنوری کو USS ابراہم لنکن، ایک طیارہ بردار بحری جہاز، خطے میں پہنچا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد 13 فروری کو USS جیرالڈ آر فورڈ بھی بھیج دیا گیا، یعنی اب خطے میں 2 امریکی طیارہ بردار جہاز تھے۔ یہ طاقت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ اور پھر 28 فروری کو بات چیت ختم ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اندر اہداف پر حملے شروع کر دیے۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے ہر جنگ کی 2 کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کا کہنا تھا کہ ان کے حملوں کا مقصد ایران میں مظاہرین کے قتل کو روکنا، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو ختم کرنا، حکومت بدلنا اور ایران کے خطرناک جوہری پروگرام کو روکنا ہے۔ دوسری طرف ایران کا موقف بالکل مختلف تھا۔ ان کے لیے یہ سیدھا سیدھا ان کی خود مختاری پر حملہ تھا، ایک جارحیت تھی اور وہ صرف اپنا دفاع کر رہے تھے۔ لیکن یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا، اس میں ایک بہت ہی شاطرانہ چال بھی شامل تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ دھوکہ دہی کی مہم چلائی۔ انہوں نے ایرانی انٹیلیجنس کو جان بوجھ کر غلط معلومات دی، انہیں پوری طرح گمراہ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ابتدائی حملے اتنے کامیاب اور تباکن ثابت ہوئے۔ وہ ایران کے ان سینئر حکام کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ محفوظ ہیں۔ تو جب پہلی گولیاں چلیں تو یہ تنازع بہت تیزی سے ان سرجیکل اسٹرائک سے نکل کر ایک پورے خطے پر محیط بدلے کی آگ میں بدل گیا۔ اور یہ بدلے کا کھیل کتنا خوفناک تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے کونارک نیول بیس جیسی جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں ان کے ڈرون اور میزائل پروگرام چل رہے تھے، اور ان کے IRGC کے کمانڈ سینٹرز کو ہٹ کیا۔ جواب میں ایران اور اس کے پراکسی گروہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کویت اور بحرین میں امریکی آڑوں پر حملے کیے۔ متحدہ عرب امارات اور قطر میں اہم تنصیبات کے قریب دھماکے ہوئے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر حملے شروع کر دیے اور حوثیوں نے سعودی عرب کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ہر ایکشن کا فوری اور اتنا ہی طاقتور ری ایکشن تھا جو پورے خطے کو اس خطرناک انتقامی چکر میں کھینچتا چلا گیا۔ لیکن اس سارے ہنگامے اور تباہی کے بیچ ایک لکیر تھی، ایک بہت اہم ریڈ لائن جسے پار نہیں کیا گیا۔ 2 مارچ تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ کسی بھی فریق نے دوسرے کی اعلان کردہ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی ہے۔
इससे ये जाहिर होता है कि लड़ाई के बावजूद दोनों फरीक ऐसी तबाही से बचना चाहते थे जिसे काबू करना नामुमकिन हो जाए। लेकिन इस तनाज़ा की एक हकीकी इंसानी कीमत भी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इत्तेहादी आड़ों पर होने वाले हमलों में 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हुए। ये एक तल्ख़ हकीकत है जो हमें याद दिलाती है कि इस सारी सियासत और हिकमत अमली के पीछे हकीकी इंसानी जानें होती हैं। अब देखें, इस तरह की जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहती, इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं, ख़ास तौर पर हमारी जेबों पर। आइए अब इस तनाज़े की भारी माशी कीमत पर एक नज़र डालते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बारे में बात करते हैं। आप इसे आलमी मईशत की शहरक समझ सकते हैं। दुनिया का तकरीबन 20% यानी हर 5 में से 1 बैरल समंदरी तेल इसी तंग रास्ते से गुजरता है। तो जब इस तनाज़े की वजह से ये रास्ता तकरीबन बंद हो गया तो ऐसा लगा जैसे आलमी मईशत का सांस रुक गया हो। और इसके असरात तकरीबन फ़ौरन ही नज़र आने लगे। बहरी जहाज़ों को लंबे रास्ते इख्तियार करने पड़े, जिससे उनके सफ़र में 20 दिन तक का इजाफा हो गया। हवाई जहाज़ से सामान भेजने की कीमत आसमान को छूने लगी। कुछ जगहों पर तो 400% तक का इजाफा हुआ। और जाहिर है तेल की कीमतों को आग लग गई और ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 फी बैरल की तरफ बढ़ने लगा। रातों रात हर चीज़ महंगी हो गई। इसके बाद एक डोमिनो असर शुरू हुआ जो हर जगह महसूस किया गया। बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने खलीज के रास्ते काम करना बंद कर दिया। जहाज़ों को अफ्रीका के गिर्द घूमकर जाने में हर चक्कर पर $10 लाख से ज़्यादा का इजाफी ईंधन लग रहा था। एयर कार्गो की गुंजाइश बहुत कम हो गई और हमारी जदीद मईशत जिस जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम पर इन्हिसार करती है वो बुरी तरह मुतासर हुआ। और ये सारे इजाफी खर्चे ये कारोबारों पर और आखिरकार हंगामी फ्यूल सरचार्जेस की सूरत में आम सार्फिन पर डाल दिए गए। ठीक है, तो अब जंग बंदी हो चुकी है, बंदूकें फिलहाल खामोश हैं, लेकिन इसके बाद का मंजरनामा कैसा है और इस बेचैन खामोशी का मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है? ये वो जगह है जहां हमें देखना होगा कि बयान करदा मकासद क्या थे और हकीकत में हुआ क्या। अमेरिका और इजराइल तेहरान में हुकूमत बदलना चाहते थे। क्या ऐसा हुआ? नहीं। हकीकत तो यह है कि ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स अब भी वैसे ही बरकरार हैं। वो ईरान के WMD प्रोग्रामों को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन उनके जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम अब भी चल रहे हैं। वो ईरान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना चाहते थे। तज्ज़िया ये बताता है कि इस तनाज़ो ने दरअसल ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने के अज़्म को और भी मजबूत कर दिया है। तो अगर आप बयान करदा मकासद को देखें तो इसे कामयाबी कहना बहुत मुश्किल है। इराम सेंटर के एक तज्ज़िये ने इस सूरत हाल का बेहतरीन खुलासा किया है। उन्होंने कहा, तनाज़ु ख़त्म नहीं हुआ बल्कि एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। ये अगले मरहले की तैयारी है। ये एक बहुत ही तशवीशनाक सोच है। ये जंगबंदी इख्तिताम नहीं बल्कि सिर्फ एक वक्फा है, उसकी तैयारी जो आगे आने वाला है। तो ये हमें इस बड़े बेजवाब सवाल पर छोड़ जाता है। हाँ, जंगबंदी कायम है, लेकिन क्या हमने अभी एक जंग का खात्मा देखा है या ये सिर्फ अगले और शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक मरहले का आगाज था? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है और इंतजार कर रही है।